مرنے کے بعد روحوں کی رہنے کی جگہ کے بارے میں علماء کی بہت سے اقوال ہیں۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب روح میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے تجویز کیا ہے کہ روحوں کے رہنے کی کوئی خاص مقام نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے کئی مقامات ہیں۔ مثلا کچھ قبروں میں ہیں، کچھ جنت میں ہیں، کچھ جنت کے دروازے پر قید ہیں اور کچھ گھوم رہے ہیں۔ اس طرح جنت میں موجود روح کو قبر میں موجود روح سے ملنے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روحیں خصوصیات رکھتی ہیں اور ان کے احکامات انسانی معیارات سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مرنے والوں کی روحیں زندہ رہنے والوں کی روحوں سے ملتی ہیں، اس کے باوجود کہ مرنے والوں کی روحیں آخرت میں ہیں اور زندہ رہنے والوں کی روح دنیاوی زندگی میں ہے، تاہم اس سے ان کی روحوں کو ملنے سے نہیں روکا گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان کو بھی جو نہیں مرے ان کی نیند میں، پھر جس پر اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ کیا اسے روک لیتا ہے اور دوسری کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر لیٹنا چاہے تو اپنے تہبند کا اندرونی حصہ لے کر اس سے اپنے بستر کو جھاڑے، پھر بسم اللہ کہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے اٹھ جانے کے بعد اس کے بستر پر مخلوقات میں سے کون آیا۔ پھر جب لیٹنا چاہے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹے اور کہے، میرے پروردگار تو پاک ہے، میں نے تیرے حکم سے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی حکم سے اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری روح کو اپنے پاس روک لیا تو اس کی مغفرت کر دینا، اور اگر تو نے اسے واپس بھیج دیا تو اس کی اسی طرح حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ کچھ سلف صالحین نے کہا، مرنے والوں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں اگر وہ مر جائیں، اور جو زندہ رہتے ہیں ان کی روحیں جب وہ سو جاتے ہیں اس وقت قبض کی جاتی ہیں، تب وہ جان لیتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ جانے۔